لیکن دنیا میں کہاں انصاف ہے؟ دنیا میں انصاف نہیں، دنیا میں کوئی انصاف کے واسطے منہ نہیں کھولتا۔ آج ہزاروں بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ موت کے لقمے میں چلے جا رہے ہیں فلسطین کے اندر، لیکن انصاف نہیں، کوئی انصاف کے واسطے قدم نہیں بڑھاتا۔ ہم لوگ چھوٹے موٹے انسان کیا بولتے ہیں؟ انصاف ہونی چاہیے، انصاف ہونی چاہیے، ظالموں کو اس کے ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے۔ جو لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کے اوپر ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان کے صبر کا ان کو بدلہ ملنا چاہیے۔ ہم چھوٹے موٹے انسان یہ بولتے ہیں، بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت اللہ کو دکھا دیتا ہے، جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو دکھا دیتا ہے، جو صبر کر رہا ہے اللہ ان کو ایک دن اچھا کر دے گا۔ چھوٹے موٹے آدمیوں کی بات یہ تو عقل یہ سمجھ میں آئی کہ انصاف ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں انصاف نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موت دے کر، موت کی حکمت کو دیکھیے، موت دے کر اللہ تبارک تعالیٰ جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، موت دے کر موت کے راستے سے اپنے پاس بلا لیں گے، ظالم کو بھی، مظلوم کو بھی، قاتل کو بھی، مقتول کو بھی، نیک انسان کو بھی، گنہگاروں کو بھی اپنے سامنے بلا کر کھڑا کر دیں گے، اور ہر انسان کو اپنے زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اگر موت نہ ہوتی تو یہ ہوتا، اگر موت نہ ہوتی، اگر اللہ تبارک تعالیٰ موت مسلط نہ کرتے تو ہم کس کے ذریعے سے اللہ کے پاس پہنچتے؟ نیکی کاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا نیک بندوں سے، اے میرے نیک بندو، تم نے میری عبادت کی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، میرے حکم کے خلاف تم نے نہیں کیا، جا آج میں تم سے راضی اور خوش ہوں۔ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، جنت میں ایک سے ایک نعمتیں، ایک سے ایک سکون، بہتر سے بہتر مقام، تمام چیزیں، تمام راحتیں، تمام خوشیاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو جنہوں نے دنیا کے لیے نیک اعمال کیا، اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا، بھوکے پیاسے رہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ گنہگار، ظالم، شرابی، زانی، راشی دنیا میں مست پھرتے ہیں، مغرور تکبر میں پھرتے ہیں، ڈنڈناتے پھرتے ہیں، لوگوں کے پر ظلم کر رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، موت کے لقمے میں جا کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ظلم کا بدلہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی رشوت کا بدلہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زنا کا بدلہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ظلم و ستم ڈھانے کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ بغیر موت کے ہونے کا چانس نہیں، اس لیے موت آنا ضروری۔ کتنی بڑی حکمت ہے موت میں، آئیے آپ کو اور آگے بڑھاؤں، موت میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر ہمارے پرانے لوگ، بڑے بڑے لوگ، وہ ہمیشہ کے واسطے زندہ رہتے اور ان کے سامنے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بن کر رہ جاتے، ان کی ماتحت میں ہماری زندگی گزرتی، صرف ان کی صلاحیتیں سامنے رہتی اور ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ دب کر رہ جاتی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما چکے، اب اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے راستے سے آپ کو، اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔ صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام جانشین بنے، صحابہ کرام خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں کے پہلا خلیفہ بنے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو صلاحیت تھی، جو جوہر تھا اس کے اندر، جو کمال تھا اس کے اندر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت کو، اس کی جوہر کو، اس کی کمال کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر ابوبکر صدیق کی جوہر کمالات کو سامنے لایا۔ ابوبکر صدیق نے ایسے کمال کیا، اپنی ایسی صلاحیت دکھائے کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیے تھے، زکوٰۃ کا انکار کیے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت نے، اس کی جوہر نے، اس کی کمال نے جھوٹے نبوت کو قتل کر دیا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اس کا تاوان دینا پڑا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی گرفتاری کی۔ ابوبکر صدیق نے اسلامی سلطنت کو آگے پھیلا دیا۔ اگر نبی رہتے ہمیشہ کے واسطے تو ابوبکر صدیق جو چھوٹے تھے نبی سے، ان کی صلاحیت، ان کا کمال ظاہر نہ ہوتا۔ ابوبکر صدیق کے ماتحت میں اور بھی دوسرے صحابہ تھے، وہ تمام صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت میں تھے، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ ابوبکر صدیق کی خلافت میں تمام مسلمان، تمام صحابہ کرام ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقت پر، ٹائم پر موت کے لقمے میں چلے گئے۔ اللہ نے ابوبکر صدیق کو اپنے پاس بلا لیا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے اپنی صلاحیت کو ظاہر کیا، عمر فاروق نے حکومت قائم کی، آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام کو خوب پروان چڑھا، اسلامی سلطنت بہت دور دور تک چلی گئی اور اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بڑا نفع ہوا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت میں یہ سب سے بڑی حکمت ہے، موت میں یہ بڑی حکمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت میں اتنا زبردست حکمت رکھا ہے کہ اگر بڑے ہمیشہ زندہ رہتے تو چھوٹے کی صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں ظاہر نہ ہوتی، چھوٹوں کی صلاحیتیں اندر ہی مدر کر رہ جاتی، چھوٹے کی صلاحیتیں اندر ہی بند رہ جاتی اور بڑوں کے ماتحت میں وہ رہ جاتے۔ تو موت میں یہ حکمت ہے کہ بڑے گزر جاتے ہیں اور چھوٹے کی صلاحیتیں سامنے آتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہر 100 سال میں، 100 سال کے بعد ماحول چینج ہو جاتا ہے، انسانی سوچ، انسانی آئیڈیے بدل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا کرتا ہے، مجدد، اور زبردست اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل کو، ان کے قلوب میں، ان کے سینے میں، اس کے دل اور دماغ میں شریعت کے علم، قرآن و احادیث کا علم بھر دیتا ہے۔ وہ مجدد کہلاتے ہیں، جو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ تو اگر موت کا ماحول نہ ہوتا، موت نہ آتی، تو لوگ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہتے، پرانے لوگ رہتے، اپنی پرانی ذہنیت کے اعتبار سے دین کو سمجھتے۔ جو نئے لوگ ہوتے، نئے لوگ جو دنیا کے اندر آتے، ان کا ذہن، ان کا سوچ، اس کا دماغ، ان کا آئیڈیا الگ ہو جاتا۔ تو پرانے لوگوں کی باتیں نئے لوگ سمجھ نہیں پاتے، پرانے لوگوں کی باتیں، پرانے لوگوں کا آئیڈیا، پرانے لوگوں کو سمجھانے کا انداز جو نئے لوگ ہوتے، نئے لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہ آتی۔ تو اس سے کیا ہو جاتا؟ شریعت اسلام قیامت تک کے واسطے ہے، اللہ کا حکم قیامت تک کے واسطے ہے۔ تو اگر یہ نئے لوگ اللہ کے حکم کو نہ سمجھتے، دین کو نہ سمجھتے، شریعت کو نہ سمجھتے، تو یہ لوگ گنہگار ہو جاتے۔ تو ضروری ہوا موت لا کر پرانے لوگ گزر جاتے ہیں اور
کہ لوگ جو اہل ایمان موت پر روتے ہیں، ہمارے خاندان کا ایک افراد گزر گیا، ہماری فیملی کے ممبر میں ایک ممبر گزر گیا، تو لوگ جو روتے ہیں اس کی موت پر نہیں روتے۔ اصل میں اہل ایمان موت پر نہیں روتے۔ اگر کوئی موت پر روئے تو اس کی غلطی ہوگی، موت پر نہیں رونا چاہیے۔ ہاں اس لیے ہم روتے ہیں، ایک انسان ہمارے ساتھ تھے، ایک ساتھ بیٹھتے، کھاتے، پیتے، سوتے، ایک ساتھ ہمارا گزر ہوتا، لیکن ایک ساتھی ہمارے سے الگ ہو گئے، تو اس کی اس محبت میں جدائی میں روتے ہیں، موت پر نہیں روتے۔ موت تو اللہ کی طرف تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ موت پا کر وہ تو رب العالمین کے پاس چلا گیا، موت کے ذریعے سے رب کے پاس چلا گیا، جس کی خوش نصیبی ہوئی۔ ہمیں کون بیچ میں آ رہا آنے والے؟ کوئی بیچ میں آنے نہیں آ سکتے۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو اپنے پاس بلا لیا، کوئی روک نہیں سکتے اس کو۔ تو اس کی موت پر ہم نہیں روتے ہیں، ہم اس کی جدائی ہو گئی ایک انسان ہمارے بیچ میں سے، اس جدائی میں ہم روتے ہیں۔ تو بہرحال موت میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی باتوں کو سن کر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔